سیدی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بعد حمد و صلاۃ حضرات سامعین، اللہ خالق کائنات دا لا تعداد مرتبہ شکر و احسان کہ رب کریم نے زندگی اندر ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کریم، پھر آخری عشرہ، پھر رمضان کریم دی 27ویں شب اور حالت ایمان سے اللہ پاک نے مسجد اندر ماشاءاللہ باوضو بیٹھ کے اپنا ذکر کرن تے سنن دی سعادت عطا فرمائی۔ حدیث پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من قاما لیلۃ القدر، بخاری شریف دی حدیث نمبر 1910 سے فرمایا جس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمانم و احتسابا، ایمان دی حالت ہے بھئی ایمان نہ ہوئے بندہ، حالت ایمان نصیب ہوئے، و احتسابا اپنا احتساب کرے یا اللہ میرے کو فلامی گناہ آیا، یا اللہ فلامی گناہ آیا، اپنے گناہ مدہ احتساب کر کے اللہ کو معافی منگے، فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس کے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صاحبان گرامی قدر، دوسری بات رات برکت والی عید وچ اللہ نے قرآن نازل فرمایا، نزول قرآن دی رات، اور قرآن شریف نبی پاک سرکار دے معجزے وچوں ایک معجزہ ہے، اور ایسا عظیم معجزہ ہے۔ باقی کتاباں بھی رمضان چی نازل ہوئی ہیں، رمضان دا تے قرآن دا تے اللہ دے کلام دا بڑا گہرا تعلق ہے، لیکن باقی کتاباں رمضان دے پہلے عشرے چ نازل ہوئی نے، تورات، زبور، انجیل، یوسف پاک دے صحیفے، ابراہیم علیہ السلام دے صحیفے، حضرت سلیمان علیہ السلام دے صحیفے، دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات دے صحائف نے رمضان شریف دیاں پہلے عشرے چ نازل ہوئے نے۔ اللہ نے پورا قرآن رمضان پاک دے آخری عشرے اندر لوح محفوظ تو آسمان دنیا تے نازل فرما کے دسیا ہے کائنات والو جویں کتاباں وچوں قرآن آخری ہے، ایویں نبیاں وچوں مدینے دا سلطان آخری ہے۔ پھر باقی کتاباں نے او یک بار کی نازل ہوئی۔ اچھا قرآن دی خاصیت ہے کچھ کلام ہوندے نے خوشی دے موقع تے پڑھے جاندے نے، سناخا تشریف فرما نے، کچھ کلام ایسے ہوندے نے وہ غمی دے موقع تے پڑھے جاندے نے۔ قرآن ایسا کلام ہے جڑا خوشی دے موقع تے پڑھو تے خوشیاں چ اضافہ ہوندا ہے، غمی دے موقع تے پڑھو تے اللہ غم دور فرما دیندا ہے۔ پھر قرآن دا نعم البدل کوئی نہیں۔ مفتی محمد نعیم الدین مراد آبادی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دے خلیفہ و مرید و شاگرد، آپ دا ایک پنڈت دے نال مکالمہ ہو گیا، پھر مناظرہ ہو گیا، بات مباہلے تک چلی گئی۔ انہوں نے کہا جی ساڑی وید حل ہے، وہ آپ نے فرمایا اے وید تے سنسکرت تے گرنتھ اے تے دنیا دے لوگاں دی بنائیاں کتاباں نے نا، تورات بھی مخصوص قبیلے آسے آئیے۔ فرمایا عیسائیوں کے پادریوں نے خود کہا تھا، ہمارے پیغمبر نے فرمایا یہ موتی کسی غیر کی جھولی میں نہ ڈال دینا، مطلب انجیل بھی ایک طبقے آستے آئیے۔ حضرت ابراہیم کے صحیفے نینوا دی گلیاں توحید نہ روشن کرنے واسطے آئے، حضرت یوسف پاک دے صحیفے مصر دی گلیاں توحید نہ چمکانے واسطے آئے۔ الغرض ہر نبی دا زمانہ مخصوص تے کتاب دا علاقہ محدود، تو قرآن دی واری آئی، فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ فرمایا قرآن مخصوص علاقے کے لیے نہیں ہے، کائنات دے ہر بشر دا سینہ چمکان واسطے آیا ہے۔ انہوں نے کہا فرمایا دنیا دی بنائیاں کتاباں گل ہی نہیں نا، باقی کتاباں جڑیاں نے الہامی دی آسمانی وہ نہیں قرآن دا مقابلہ کر سکتی ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہماری وید آلہ ہے، فرمایا میرا اللہ کا قرآن آلہ ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کی وید کتنی زبانی یاد ہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے وید تو نہیں آتی، البتہ قرآن کے مجھے 15 سپارے زبانی یاد ہے۔ مفتی نعیم الدین مراد آبادی سرکار نے فرمایا آپ کے کتاب کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ آپ کو خود اپنی کتاب یاد نہیں، اللہ کے قرآن کے سچا ہونے کی دلیل یہ ہے اپنے تو اپنے ہیں، یہ غیروں کے سینوں میں بھی جگہ بنا لیتا ہے۔ تو قرآن پڑھیا جاندہ ہے سبحان اللہ، پھر دلہ دی دنیا روشن ہوندی ہے، اے منزل من اللہ کلام۔ اچھا پھر 22 سال 11 مہینے
تے 23 دن یعنی تقریباً 23 سال دے طویل ترین عرصے اندر نزول قرآن ہویا ہے۔ اس دی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ نے بلایا کوہ طور تے 4000 چاندی دیاں تختیاں تے لکھیاں تورات دیاں آیات اللہ نے عطا فرما دی تھی یک بارگی 70 بندے نال لے کے قبیلیاں دے تزکیہ نفس کرایا 40 روزے رکھائے عبادت کرائی روزہ بھی مغرب تو لے کے عشاء تک کھانا ہے تو رات بھی ساری روزہ تو دن بھی سارا اتنے حضور دا صدقہ حضور دی امت تے کرم ہو گیا نا کہ پوری رات سانو کھان پین واسطے دیگر معاملات تے زندگی واسطے ازدواجی معاملات واسطے اجازت ہوگی تو انجیل بھی ایک مرتبہ نازل ہوئی لیکن قرآن شریف 23 سال سے نازل ہویا علماء فرماتے ہیں رب دی طرف جواب یہی آئے گا پہلی کتاباں نازل کیتیاں تو فقط اپنی مرضی کیتی ہے پر جدو قرآن نازل کیتا ہے کچھ اپنی مرضی شامل ہے کچھ یار دی مرضی شامل ہے کچھ یار دی یارہ دی مرضی میں شامل فرمایا 17 آیات قرآن دیاں شان صدیق پاک چ نازل ہوئی ہیں 11 آیات ایسی ہیں جڑی عثمان غنی سرکار دی رائے تے مرضی نال نازل ہوئی ہیں 13 قرآن پاک دی ایسی آیات نے جڑی سیدنا فاروق اعظم دی رائے تے مرضی تے شان اور قرآن چ نازل ہوئی ہیں۔ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا دل کرے کہ میں اللہ سے کلام کروں وہ اللہ کا قرآن کھول لے اور ارشاد رب کائنات فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ قرآن سن کے اچھی سبحان اللہ، ذرا سارے بندے بولو سبحان اللہ۔ اللہ دے قرآن جدو رب کریم نے نازل فرمایا سا قرآن نازل کیتا ہے انا لہو لحافظون، اس دے حافظ بھی اسی خود ہاں۔ اچھا جڑا بندہ کسی دی حفاظت کرے انہوں کی کیا جاندہ ہے جی بولو زور محافظ۔ یہ تھے اللہ نے نہیں فرمایا وَإِنَّا لَهُ لَمُحَافِظُونَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ یعنی حافظ اساڑی دے شاید اصطلاح ہے حافظ نام وجی ایسے غلط طریقے نام حافظ نام اتنا پیارا ہے کہ اللہ پاک نے خود اپنی ذات واسطے منتخب فرمایا۔ اور پھر یا اللہ تورات زبور انجیل دیگر صحائف تے کتاباں انہاں دی حفاظت او تیریاں نہیں اللہ پاک نے انہاں دی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا۔ قرآن دی واری آئی فرمایا انا لہو لحافظون، اسا خود محافظاں۔ کسی مقام دے باہر چوکیدار ڈنڈا لے کے کھڑا ہوئے بندہ جج کر سکتا ہے کہ اندر مال کتنا ہوئے گا، اگر چوکیدار بندوق لے کے کھڑا ہے محسوس ہوئے گا معاملہ ہے میں اگر جناب 500 فوجی گنہ لے کے کھڑے ہون سمجھ جاؤ گے معاملہ بڑا سنسٹو ہے، یہ اندر جڑا پیا مال ہے بڑی قیمت والا ہے۔ جدو اللہ بھی قرآن دی باری آئی ہے رب نے کسی دنیا دار دی ڈیوٹی لائی فرمایا انا لہو لحافظون، اے دے محافظ فرمایا سا خدا اچھا یا اللہ ایڈی عظمت والا رب تے ایدہ حفاظت کر رہا ہے ایدی اندر کیڑی کیڑی شے ہے فرمایا اے نہ پوچھ کیڑی شے اے پوچھ کیڑی شے نہیں ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خشک و تر شے دا ذکر قرآن چی اور پورا قرآن مصطفیٰ کریم اسلام دے سینے مبارکہ چی۔ اور حدیث کریم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر قرآن کو کسی کچے چمڑے میں لپیٹ کر آگ کے اندر ڈالو گے تو آگ کچے چمڑے کو نہیں جلائے گی۔ ابو داؤد شریف دی حدیث ہے، علماء فرماتے ہیں دو معنی نے، ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے قرآن شریف نو کسی چمڑے چل پیٹے ہے تو خدا نخواستہ او آگ اندر ڈالیا گیا تو آگ نہ جلائے بھی قرآن دا معجزہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان دا دل بھی کچا چمڑا ہے، اس اندر جو قرآن بسیا ہوئے گا نا خدا نخواستہ کسی اور گناہ دی وجہ نال رب سانو دوزخ وچ بھیجیا بھی تے قرآن دی برکت نال اللہ تعالیٰ جلن تے محفوظ فرما لے گا۔ اور جناب گرامی قدر سنو جناب ساڑا بچہ قرآن پڑھ دائے لوگ حقارت دی نظر نال ویکھ دین، کوئی آندہ جناب تیرا بچہ مولوی بن جائے گا کتھوں کھائے گا ایک کمائے گا کیویں؟ میں کیا فرعون کئی ہزار سال تو مردہ حالت کے اندر پہ آئے مصری قوم نے انہیں پیسے ماننا کما کے دے رہے آئے حافظ تو جنہیں اللہ دا سچا کلام پڑھنا ہے
قرآن بکھیاں نہیں مرن دیندا میرے پاک رب دا وعدہ ہے اگر آج سنیے پہلے لوگ قرآن پڑھنے والے دی کنی قدر کر دیں جناب سیدنا فاروق اعظم دا زمان خلافت ہے آپ مکہ پاک آپ مدینہ پاک تو مکہ پاک آئے گورنر مکہ نے باہر نکل کے استقبال کیتا آپ نے گورنر صاحب نے سوال کیا کہ اپنی جگہ گورنر کس نے مقرر کر کے آئے ہو انہوں نے کہا جی ابن ابزا نو اے سنیو اج استاد صاحب حافظ صاحب قاری صاحب ساڑے بچے نو تعدیب سکھان واسطے جھڑک دینی ہے تھپڑ مارن دے اسی اتھوں جناب باواں ٹونگ لینے مول صاحب تہاڈی جرت کیویں ساڑے بچے نو ہتھ لاؤن پرانے بزرگ فرماندے سن دینی استاد دا دین پڑھاندیاں جس جگہ تے تھپڑ لگ جی اللہ دوزخ دی اگ حرام کر دیندا اسی ہن برداشت نہیں کرتے فرمایا گورنر کس کو مقرر کر کے حضور میں ابن ابزا کو فرمایا مانو ابن ابزا وہ کون ہے الف بے زواد ہے الف با دواد ہا ابزا حضور وہ میرا غلام ہے گورنر مکہ نے فرمایا کیا جی فرمایا ایک غلام کو آپ گورنر مقرر کر کے آگے اگر کوئی فیصلہ کرنا پڑا تو کیسے کرے گا عرض کیتا حضور میں نے پوچھو تو صحیح کہ میں غلام نو گورنر مقرر کیتا کیوں ہے قائم مقام فرمایا کس وجہ توں حضور قرآن بڑا سونا پڑھتا ہے جو قرآن پڑھتا ہے دل محظوظ ہو جاتا ہے قرآن پڑھن دی برکت دے نال اس نے میں گورنر مقرر کیتا اور میرے پاک نبی علیہ السلام دو صحابہ ایسے سن جڑے حضور دے شاگرد جنہاں سرکار کو قرآن حفظ کیتا ہے خود حضرت ابی بن کعب حضرت سالم رضی اللہ تعالی اے وہ صحابہ سن کہ جنہاں کو سرکار خود قرآن شریف سنتے سن خود قرآن پاک سنتے سن اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے مجھے خواب میں اللہ کا دیدار ہوا تو میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ تیرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے کون سا عمل ہے تو اللہ نے فرمایا میرے قرآن کی تلاوت جزاک اللہ یعنی دیدار ہوا ہے جو اللہ دی شان دے لائق ہے رب دیدار کرا فرمایا میرے قرآن کی تلاوت یا اللہ کچھ سمجھ کے پڑھے یا صرف لفظاں کی تلاوت فرمایا کوئی سمجھ کر پڑھے یا الفاظ کی تلاوت کرے میرے قرآن کی تلاوت میرے قرب کا سب سے بڑا ذریعہ ہے میرے بھائیو اپنے گھراں چ قرآن راج کرو جتنے بچے کو روز پوچھنے ہیں بیٹا سکول گئے ہو ٹیوشن گئے ہو سکول کا کام کیا ہے نہیں کیا بچہ مزدوری کرتا ہے نہیں گیا احتساب کر دے ہو میرے سمیت کدی بھی خیال کریے کسی اپنے بچے نے پوچھا بیٹا قرآن پاک تلاوت کی ہے رسول پاک علیہ السلام دے صحابہ جمع نے سرکار نے فرمایا صحابہ تھوڑے کو بندہ چاہتا ہے کہ میں مدینے پاک دے بازار جاواں سرکار اس بازار دا نام لیا جتھے اونٹنیاں دی خرید و فروخت ہوندی منڈی لگدی میں جاواں تے مینوں 3 حاملہ اونٹنیاں بغیر قیمت تو مل جان صحابہ عرض کیتا حضور ہر بندہ چاہتا ہے فرمایا سن لو پھر جو بندہ صبح اٹھ کے قرآن پاک دی 3 آیات سمجھ کے پڑھ لوے انہوں آخرت اتنا ہی فائدہ ہوئے گا جتنا کہ دنیا چ رہندیاں بندے نوں 3 حاملہ اونٹنیاں بغیر قیمت تو ملن دا فائدہ لیکن اساں قرآن پاک نوں غلاف چ رکھ کے تے سونا غلاف رکھ کے چاڑ کے اچھی جگہ تے رکھیا یا کمپیوٹراں چ قرآن آ گئے موبائلاں چ آ گئے بھائی یہ موبائلاں تے کتاباں چ محفوظ ہون نہیں آیا تیرے میرے سینے چ مکان آیا اس تے محافظ اسیاں یعنی جس سینے اندر اللہ دا قرآن آ جاندا ہے او سینہ حافظ ہے مطلب ہے قرآن دا محافظ ہے بڑیاں بڑیاں تاریخاں تنظیماں آئیاں اللہ دے قرآن مٹھاؤن والیاں لیکن مٹ گئیاں پر اللہ دا قرآن نہیں مٹیا 14 صدیاں ہو گئیاں نے مین نوان زیر و زبر تے شد و مد نال اللہ دا قرآن امت مسلمان در موجود ہے حضرات کیسا ویلا بھی آیا یہ پارٹیشن تو پہلے دی بات ہے جدوں پنجاب دے اندر سکھاں دی حکومت ہے انہوں نے کہا راجہ جی رنجیت سنگھ دی حکومت سی اے مسلمان دے قرآن سے تبدیلی کر دیو انہوں نے کہا بھی کیویں تبدیلی کریے انہوں نے کہا 7ویں پارے دی جگہ 10واں رکھ دیو 10ویں جگہ 14واں رکھ دیو 14ویں جگہ 20واں رکھ دیو انہوں نے کہا بدبختو یہ پارے دی تبدیل تے ترتیب تے بدل لو گے جڑی ترتیب انہاں دے سینیاں چ لگی ہو کون بدلے گا بہرحال انہاں بندے لبے وچوں بندے لب جاندے جڑے منافق ہوندے نے وہ پہلے لوگ بکتے ہیں پھر پکتے ہیں انہاں بندے لبے انہاں نے کہا جی اسی تہاڈوں دسنے باریک تے دقیق تبدیلیاں کرو جتھے زبر اوتھے زیر کر دیو جتھے جزم ہے اوتھے پیش کر دیو اور اس کام واسطے 3 لاکھ برطانوی پاؤنڈ رقم مختص ہو گئی
3 سال دا عرصہ مقرر ہو گیا بندے ہونگے جڑے تبدیلیاں کرنگے پھر قرآن پاک دی چھپائی ہوئے گی اشاعت ہوئے گی پھر دی بائنڈنگ ہوئے گی اچھا سونا کاغذ نقش و نگار والے سونے ورکیاں دے وہ قرآن لکھیا ہوئے گا بڑی جلد ہوئے گی خوبصورت بائنڈنگ طباعت ہوئے گی اور پھر ٹیمہ تشکیل دیتی جان گیاں گلی گلی پھر نگیاں دروازے دستک دے کے کہنے گے بی بی پرانا قرآن دا نسخہ دے دیو تے حکومت برطانیہ مسلمانہ واسطے نواں قرآن دا نسخہ بھیجے اس نو لے لو حضرت وقت لگا تیاری ہو گئی 3 سال دا عرصہ لگ گیا قرآن پاک دے جناب لفظاں اندر تبدیلیاں ہو گئیاں چھپ گیا بائنڈنگ ہو گئی ٹیمہ تشکیل دتیاں گئیاں گلی گلی لے کے جدوں نکلیاں ایک دروازے دے دستک ہوئی ایک مائی صاحبہ باہر آئیاں آ کے پوچھا بھائی جان کی گل ہے کہ بی بی پرانا قرآن دا نسخہ دے دیو نواں نسخہ لے لو مائی صاحبہ پرانا نسخہ دے کے گئیاں نواں نسخہ گھر دے اندر لے کے بیٹھ گئیاں کھول کے جدوں قرآن پڑھے آئے انہیں دوسرے دروازے تے انجے کیتا ہے تیسرے گھر بھی پہنچایا چوتھے گھر بھی پہنچایا ہے 5ویں دروازے تے حکومت برطانیہ دا ملازم جدوں پہنچیا ہے پہلی مائی صاحبہ نسخہ لے کے چلیاں گئیاں نے کہا بھائی جان گل سنو نواں نسخہ لے لو پرانا نسخہ منو دے دیو انہیں کیا وجہ کی ہے بی بی کہنے لگی قرآن دے نسخے اندر غلطیاں بہت زیادہ نے انہیں کہا مائی صاحبہ تو کیویں جج کر لے آئے مائی صاحبہ کہنے لگیاں اسی گھر دے 6 فردا 4 فرد اللہ دے قرآن دے حافظہ حضرات انہی گلاں ہو رہی نے دوسرے گھروں میں نسخہ واپس آ گیا تیسرے گھروں میں نسخہ واپس آ گیا چوتھے گھر بھی حرام مچ گیا وائسرائے ہند رپورٹ مقرر کی تھی اے حکومت برطانیہ اپنے ارادے تو باز آ جا برباد ہوگی 3 لکھ پاؤنڈ رقم ضائع ہو گیا ساڈا سارا کیتا کم تے محنت اساں اندازہ کیتا ہے 3 سالاں دی ساڈی محنت چند گھنٹیاں اندر برباد ہو گئی ہے ساڑھے ایک تنزیہ دے مطابق صرف پنجاب دے صوبے اندر 10,000 اللہ دے قرآن دے حافظ موجود نے جڑے قرآن نو کبھی نہیں بدلنی دیں گے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا قیامت دا دن ہوے گا نمازی چلے جان گے جنت دے اندر ہاتھ جیتے گا جی صدقہ و خیرات و زکاة والے 2 نورانی صورتاں اللہ دی جنت دے دروازے اگے کھڑیاں ہون گیاں اللہ فرمائے گا سارے جنتی چلے گئے تساں کیوں کھڑے ہو ایک صورت بول کے آکھے گی یا اللہ میں قرآن دوسری صورت بولے گی یا اللہ میں رمضان اللہ فرمائے گا تساں اپنے روزے داروں لے جاؤ قرآن پڑھنے والے کاریاں لے جاؤ رمضان بھی روزے داروں لے کے چلا جائے گا یہ تے اللہ دی مرضی ہے کعبہ بھی اللہ دی رحمتہ بندا ہے قرآن بھی اللہ دی رحمتہ بندا ہے رمضان بھی اللہ دی رحمتہ بندا ہے لیکن کعبہ بلا کے رحمتہ دیندا ہے رمضان تے قرآن گھر گھر جا کے رحمتہ دیندا ہے اللہ فرمایا گیا قرآن تیرے نال تیرا کاری ہے تیری ملکیت جنت ساری ہے بھائی جان میں اخبار نہیں پڑھ رہا میں نبی پاک دا فرمان پڑھ رہا ہوں اچھی سبحان اللہ کو حضور دا فرمان پڑھ رہے ہیں تیرے نال تیرا کاری ہے تیری ملکیت جنت ساری ہے اپنے کاری نو نال لے جا جیڑا محل پسند آئے گا وہی تیرا رب عطا فرمائے گا اے قرآن نورانی شیشہ سدارا دکھلاوے جیڑا پڑے عمل کماوے سدائی جنت جاوے
میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن، اے جو بچہ قرآن پڑھنے والا گھروں نکلدا ہے، ماں کپڑے دھو کے دے دیں دیئے، 8 دن بعد بیٹے نے واپس ہونا ہے، سڑک دے کنارے چل رہا ہے، سکول جان والا امیر دا بچہ گاڑی اندر بے کے جا رہا ہے، اللہ فرماندا ایتھل ملائکہ، اے فرشتے اے دا پیر زمین تے نہیں ہونا چاہیے، تواڈے نورانی پراں تے ہونا چاہیے۔ بڑے امیر کبیر دے پتر واسطے سعادت نہیں، جڑی حافظ قرآن واسطے سعادت ہے۔ اور میں کہنا کہ انتہائی خوش نصیبی ہے اور اچھا انتخاب ہے انہاں والدین دا جڑے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندے۔ جی قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ قاری قرآن نو بلائے گا اور قاری قرآن دے باپ نو بلایا جائے گا۔ حافظ ہوندہ زبانی پڑھن والا، قاری ہوندہ اتوں ویکھ کے، اے تسی میں ساری قاری ہیں قرآن شریف پڑھنے والے، قرآن دا پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، سکھنا ثواب، سکھانا ثواب، اس دی زیارت کرنا ثواب۔ اللہ فرمائے گا ابو داؤد شریف دی حدیث، قاری قرآن نو بلاؤ تے قاری قرآن دے باپ نو بلاؤ۔ جس ویلے قاری قرآن آ جائے گا اللہ فرمائے گا اقرأ ورتل کما ترتل فی الدنیا، فرمائے گا اللہ انج قرآن پڑھ جویں دنیا چ قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھدا رہے۔ قرآن پڑھدا جا، جنت دے زینے چڑھدا جا۔ اللہ فرمائے گا فرشتیو ایک درجہ قاری قرآن دا بلند کرو، ایک قاری قرآن دے باپ دا بلند کیتا جائے۔ عرض کیتا جائے گا بار الہ، قاری نے قرآن پڑھیا عمل کیتا، یہ درجے بلند ہو رہے نے، باپ کی نہ کرم کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ فرمائے گا قاری قرآن دا باپ انگلی لا کے اپنے پتر نو مکتب دا راہ دکھانے والا، مدرسے تک پہنچانے والا، او دیاں ضرورتاں پوریاں کرنے والا کہ میرا بچہ اللہ دا قرآن پڑھ جائے۔ فرمایا جنہیں قاری قرآن دا درجہ بلند کیتا جائے گا، نال قاری قرآن دے باپ دا درجہ بھی بلند کیتا جائے گا۔ ایک قرآن خزانہ محمد دا، سارے بندے سبحان اللہ بھی بولو۔ حدیث پاک ہے کہ شب قدر اللہ کی رحمت کے اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں جتنے زمین کے مٹی کے ذرات ہیں۔ جبریل پاک دے آمدے نے اور حضور دے ہر امتی نال مصافحہ کر دے اور رحمتاں حضور دی امت تقسیم کیتی جاندیاں، حتیٰ کہ جڑیاں رحمتاں بچ جاندیاں نے وہ کافراں تقسیم کر دتیاں جاندیاں۔ اے سن دیو نا فلاں کافر مسلمان ہو گیا، عیسائی کلمہ پڑھ رہے، وہ خوش نصیب ہوندے نے جنہاں نوں اللہ شب قدر اپنی رحمت عطا فرماندا ہے۔ جی کافر تک رحمت پہنچے تو اس نے ایمان نصیب ہو جاندہ، جی ایمان والے تک رحمت پہنچے اس دا ایمان دا درجہ کتنا بلند ہوئے گا۔ اے قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ، سارے بندے بولو اے قرآن خزانہ۔ میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا ہر امت کول فخر کرنے واسطے کوئی نہ کوئی چیز ہوندی ہے۔ فرمایا کوئی قوم فخر کرے گی ساری معیشت بڑی اعلیٰ ہے، کوئی قوم فخر کرے گی اسی ایٹمی طاقت، کوئی قوم فخر کرے گی سارے کو تعلیم بڑی ہے۔ فرمایا میری قوم کول فخر کرنے واسطے اللہ دا قرآن موجود ہے۔ اے قرآن خزانہ محمد دا، قرآن خزانہ محمد دا، ایتھے اوتھے اس دی شاہی وسدی جو پئیے کل خدائی، اے سارا زمانہ محمد دا، اے سارا زمانہ محمد دا، قرآن خزانہ۔ مالک کائنات سانو قرآن نال پیار دی توفیق عطا فرما۔ اچھا اگر مزاج تے گران نہ گزرے تو میں جملہ ضرور عرض کراں گا۔ ایسے اپنے بچوں نے مہنگے سکولاں داخل کرانے ہیں، اس نال اختلاف نہیں، انہوں دے پک ڈراپ دی سہولت دینے ہیں، اس نال اختلاف نہیں، ٹیوشن واسطے اچھے ٹوٹراں دا اہتمام کرنے ہیں، اچھے ٹیچر لبھی دین، اس گل نال اختلاف نہیں۔ اختلاف اس گل نہ ہے کہ دنیاوی تعلیم پڑھان واسطے اسی ہزاراں روپے ماہانہ خرچ کرنے ہیں، اپنے بچے نو قرآن پڑھان واسطے کتنے پیسے ماہانہ خرچ کرنے ہیں؟ جی حافظ صاحب دی 500 روپیہ فیس ہے، ادنوں ڈبل ٹرپل دا پٹرول خرچ ہو جانا جناب دے آستانے تے آ کے قرآن شریف پڑھان، اور
کوئی 10 مرتبہ ایسا ہوتا ہے حافظ صاحب جا کے دروازہ نوک کر دیں بچے قرآن پڑھانا ہے, اگوں آواز آتی ہے حافظ صاحب کی طبیعت خراب رہی ہے چھٹ, یعنی اتنی تکلیف بھی نہیں کرنی, حافظ صاحب نے فون کر کے اطلاع دے دی اے ساڈا قرآن نال پیار ہے. اور میں کئی مرتبہ پہلے خطبات جمعۃ المبارک چ کہہ چکیا ہاں کہ سکولاں دے اندر بہت بڑے پیمانے تے قرآن پاک دی بے ادبی ہو رہی ہے. اسلامیات دی کتاب ہے اس اندر پوری صورتاں موجود نے جی اور بچیاں نے وہ اپنا بیگ جڑا پیراں دے نال رکھیا ہوندا ہے. بہت میرا خیال میں اپنے دور دی گل کرنا 20 سال پیچھے جس وقت اسی پڑھتے رہے ہیں اس وقت کتاباں یا سینے نال لا کے لے کے جائیدا سی, وہ بستہ ہوندا سی, ہن بیگ نے وہ پیچھے پائے نے سی. اور پھر اسلامیات دا پیریڈ چوتھا یا پنجواں کیوں جی لا یمسہ الا مت قرآن پاک کو بے وضو چھونا گناہ ہے, سخت گناہ ہے. اور پڑھنے والے بھی بے وضو تو پڑھان والے استاد بھی بے وضو. کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلا پیریڈ ہی قرآن شریف دا ہوئے, کیونکہ اتنا انتظام سکولوں چ نہیں. مطلب ہے کہ ایک کلاس اگر 40-45 بچے نے وہ پہلے طہارت کرنا پھر وضو کرنا تو پیریڈ دا ٹائم گزر جائے گا. اگر پہلا پیریڈ ہی اسلامیات تے قرآنیات دا ہوئے, بچے کروں باوضو ہوں, استاد ہی باوضو ہوں, اس نو باوضو قرآن پڑھایا جائے, انشاءاللہ پورے ماحول سے برکت ہوئی. لیکن بڑے پیمانے تے بے ادبی ہو رہی ہے. کوئی کافر بے ایمان قرآن پاک دی بے ادبی کرے جناب اسی تڑپ جانے ہیں, احتجاج کرنے ہیں. اور ساڈے گھراں دے باہر جناب بازاراں ڈبے لگے نے, اتنے ساڈا قیمتی خزانہ وہ پہ ہے. گھراں چ پیسے رکھن واسطے تجوریاں موجود نے, 10 مرلے دا گھر ہے, 5 مرلے دا گھر ہے, بیڈ روم بنائے نے اساں اپنی قیمتی چیزاں رکھن واسطے تجوریاں بنائیاں نے. اگر ساڈے کو نہیں تو قرآن پاک دے چند اوراق محفوظ کرنے واسطے کوئی جگہ نہیں. سپارہ شہید ہویا چک کے ڈبے چ پا دیو, بارش ہوندی کچھ پرزے نیچے گر گئے وہ نال لگ کے پانی نیچے گریا, اس بے ادبی دا ذمہ دار کون ہے؟ مسجد مولوی صاحب نے یا اسی خود ہاں؟ اسی گھر دے اندر کیوں نہیں ایسی جگہ بنا دے؟ قرآن مال ہر گھر بن سکتا ہے. کوئی 2-3 مربع فٹ جگہ دے دیو, قرآن پاک دے اوراق شہید ہو جان, ان اچھی طرح خوشبو لگا کے اچھے غلاف اندر لپیٹ کے اتنے محفوظ کر لیا جائے. جب تک ساڈے گھر چ پے رہنے کے اس وقت تک برکت ہوندی رہے. بھی شرافی ہوئے تو شراب دا عادی ہوئے تو شراب دے نشے چ مست نے تے جا رہے نے, ویکھیا بسم اللہ شریف لکھی کاغذ دے ٹکڑے تے او نالی دے ناپاک پانی اندر ہے, فوراً نشہ اتر گیا. اس نو پھڑیا, صاف پانی نال دھویا, دھو کے اس نو بوسا دیتا, خوشبو لگا کے تے بسم اللہ شریف اچھی جگہ تے رکھ کے عرض کردے نے اللہ دے قرآن دی بسم اللہ تیرا مقام او نہیں, تیرا مقام بڑا بلند ہے. شام دا وقت ہویا تو اللہ نے وقت دے ولی نو بھیجیا, فرمایا جا بشر حافی نو کہہ کے آ, پیغام دے کے آ. میرے واسطے حافی میں نا ننگے بشر آپ دا نام سی, تو ننگے پاؤں ہی آ گئے. کی گل ہے جی؟ انہوں نے کہا جی تہاڈا نام بشر ہے؟ فرمایا ہاں. انہوں نے کہا جی اللہ دا پیغام ہے, تہاڈے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے نے. ساڈے قرآن نو اگر تساں اچھی جگہ تے رکھیا ہے نا, رب دا پیغام ہے کہ تہاڈا بھی مقام ہے, نہیں کہ شراب پی کے تے نالی چ گردے رہو تے بازاراں چ بیکار لوگاں طرح پھرتے رہو, تہاڈا مقام بھی بڑا بلند ہے. اللہ نے تانوں منصب ولایت فائز فرما دیتا ہے. صرف بسم اللہ شریف دی قدر کرن دی برکت دے نال. تے حضرات پھر جس راہ گزرتے سن لوگ گوبر نہیں سن اپنا لوگاں دے جانور گوبر تے پیشاب نہیں سن کردے. ایک دن ایک فقیر درویش انہیں رونا شروع کر دیتا. کسی پوچھا جی کی ہویا؟ انہوں نے کہا جی بشر حافی دا وصال ہو گیا. انہوں نے کہا جی تانوں کس طرح پتہ لگ گیا؟ انہوں نے فرمایا کہ اج میں بازاراں چ گزریا, جگہ جگہ میں جانوراں دا گوبر نظر آیا, میں یقین ہو گیا کہ بشر حافی دنیا چ نہیں رہے. اگر موجود ہوندے اے جانور گندگی نہ کر دے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم, یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح قلم تیرے ہیں. قرآن نہ وفا کر رہی ہیں, صاحب قرآن نہ وفا کر رہی ہیں. رسول اللہ علیہ السلام دی ذات پاک دا معاملہ آئے, نظام پاک دا معاملہ آئے, سرکار دی ختم نبوت دی بات ہوئے, انشاءاللہ ہر مسلمان سینہ سپر ہوئے گا. اسی وعدہ کرنی ہے انشاءاللہ اساں اللہ دے قرآن نہ پیار بھی کریں گے اور اپنے بچوں نو اللہ دے قرآن پڑھانے واسطے پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ. وہ سرمایہ ظاہر نصیب ہے جڑا قرآنی تعلیمات تے خرچ ہو جائے. اللہ تعالیٰ سانو انہاں گلاں تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. کلام بہت زیادہ ہو سکتا ہے, میں طبع علالت دی وجہ نال حضرت نو ریکویسٹ کر کے گزارش کر کے وقت پہلے لیا. حضرت مولانا موجود نے ماشاءاللہ دیگر علماء کرام نے, چونکہ اج رات ساتھی ذہن بنیا کہ پوری رات جاگنا ہے اور انشاءاللہ فجر پڑھ کے سونا ہے. اللہ پاک تہاڈی عبادت قبول فرمائے, ساڈے سب تے اللہ پاک رحم فرمائے. انشاءاللہ پھر پروگرام جاری ہو ساری ہے, باقی علماء دے خطابات بھی ہون گے. وما علیہ الا البلاغ.